کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پا پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مقتدانا و ہادینا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، سورہ کوثر جو قرآن مجید کا بے مثل، بے نظیر اور لاجواب سورہ ہے، یہ سورہ پروردگار عالم نے تحفے کے طور پر سرکار ختمی مرتبت کو عطا فرمایا۔ وہ عرب کا سماج، وہ عرب کا معاشرہ، وہ عرب کا کلچر، وہ عرب کا دماغ کہ جو اپنے فصاحت و بلاغت کے اوپر انتہائی ناز فرمایا کرتے تھے،
بڑا پراؤڈ کرتے تھے، ہم سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی ہے ہی نہیں، زبان ہم جانتے ہیں، بلاغتیں ہم جانتے ہیں، فصاحتیں ہم جانتے ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ جن کے فصاحت و بلاغت کے غرے کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے شعراء اپنے طویل قصیدے خانہ کعبہ کی دیواروں پر اس لیے آویزاں کر دیتے تھے کہ ہم نے اپنا شاہکار پیش کر دیا، اب تمہارے اندر صلاحیت ہو تو تم اپنا شاہکار لا کے اس کے مقابلے میں لگا دو۔ اور ایک قصیدہ لگا کر اس وقت تک شاعر افتخار کرتا تھا، فخر کرتا تھا، پراؤڈ کرتا تھا، جب تک اس کے مقابلے میں اس سے اچھا قصیدہ نہیں آ جاتا تھا۔ اور جو اس سے اچھا شاعر ہوتا تھا وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے اس کے برابر میں اپنا قصیدہ لگا دیتا تھا، تو پہلے والا قصیدہ اتر جاتا تھا، اب یہ دوسرا قصیدہ اس کے افتخار کے لیے لگا رہتا تھا۔ اس کے بعد ایسے ہی لوگ اپنی اپنی بڑائیوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے اپنے اپنے شاہکار لگاتے رہے، اور سب جب اپنی فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر چکے تو لوگوں نے حبیب پروردگار کی جانب دیکھا، اور ایک مرتبہ حبیب کے دل میں خیال آیا، پروردگار یہ سب اپنی زبان دانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپنے فصیح و بلیغ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، آواز قدرت آئی، میرے حبیب پریشان نہ ہوئیے، ہم آپ کو بھی ایک قصیدہ عنایت کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس سورہ کوثر کو قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ سمجھ رہے ہیں، اللہ نے اسی چھوٹے سے سورے کو پیغمبر کی جانب سے ایک قصیدہ بنا کر امت کے حوالے کیا۔ یعنی یہ قصیدہ وہ ہے جس کا لکھنے والا تو خدا ہے مگر مالک اس نے پیغمبر کو بنا دیا۔ اب آپ اس قصیدے کو اپنی طرف سے لے جائیے، اور جہاں خانہ کعبہ کی دیواروں پر لوگ اپنے اپنے شاہکار آویزاں کر رہے ہیں، وہیں لے جا کر کے آپ اس قصیدے کو لگا دیجئے۔ ممکن ہے شاید قلب رسالت نے یہ سوچا ہو جہاں اتنے لمبے لمبے قصیدے آویزاں ہو رہے ہو وہاں یہ چھوٹا سا قصیدہ، مگر ظاہر ہے کہ اسے کہتے ہیں معبود پر ایمان رکھنا۔ اللہ نے کہا کہ آپ لگا دیجئے، تو اب قلب رسالت کو اتنا اطمینان ہے، ولو یہ چھوٹا سا ہی، مگر یقینی طور پر اب کسی میں ہمت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ اس کا جواب لا کے لگا سکے۔ لہذا پیغمبر نے جہاں بڑے بڑے طویل قصیدے لگائے جاتے تھے وہاں لے جا کے یہ چھوٹا سا قصیدہ آویزاں کر دیا۔ اب جسے جسے اپنی شاعری پر ناز تھا، اپنی فصاحت و بلاغت و زبادانی پر پراؤڈ تھا، وہ سب آتے رہے اور دیکھا ایک چھوٹا سا قصیدہ جس میں 3 مصرے ہیں، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 مصرے لگے ہوئے تھے۔ اب جتنے بڑے بڑے عربی داں تھے، بہترین مداح، شاعری پر افتخار کرنے والے، فصاحت و بلاغت پر سر دھرنے والے، اب انہوں نے جو آ کے دیکھا تو دیکھتے تھے واپس پلٹ جاتے تھے، پھر
پھر دیکھتے تھے واپس پلٹ جاتے تھے۔ اب اس کے بعد کسی میں یہ ہمت پیدا نہ ہو سکی کہ اس چھوٹے سے قصیدے کا جواب لا سکے۔ میں کہوں گا کہاں گئی تمہاری زبانیں، کہاں گئی تمہاری فصاحتیں، کہاں گئی تمہاری بلاغتیں، کہاں گیا تمہارا سر افتخار کا بلند کرنا؟ اب تک تو تم ہر قصیدے کا جواب لاتے تھے، لمبے لمبے قصیدے، طولانی طولانی قصیدے، مگر یہ مختصر سا قصیدہ لگا ہے، اب اس کا جواب کیوں نہیں لاتے؟ عاجزی کا مظاہرہ اس طرح کیا گیا۔ یاد رکھیے شاعری کا دستور یہ ہے کہ شاعری میں ایک صنف ہوتی ہے جسے رباعی کہا جاتا ہے، جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، ایک صنف ہوتی ہے جسے قطع کہتے ہیں، ایک صنف ہوتی ہے جسے قصیدہ کہتے ہیں، کسی کو سلام کہتے ہیں، کسی کو مرثیہ کہتے ہیں۔ یہ اصناف شاعری ہے۔ جو شاعری جانتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ 3 مصروں کی کوئی صنف نہیں پائی جاتی، لہذا انہوں نے اپنے شاعر ہونے کا تو اعلان کر دیا اور دیکھنے کے بعد سوچا یہ 3 ہی مصرے تو لگے ہوئے ہیں، ہم جواب تو نہیں دے سکتے، البتہ ہار بھی کیسے مانے، اپنے شاعر ہونے کا مظاہرہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ لہذا اس کے نیچے جا کر 4تھا مصرع لکھ کر کے رباعی کو کمپلیٹ کر دیا اور نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ 4تھا مصرع لکھنا بتا رہا ہے ہم شاعری کے فن سے واقف ہیں، یہ اظہار کر دیا، مگر کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے بہتر قصیدہ لا کے لگاتا، تو اب اس کے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے کہنے دیجئے وہ خدا جس نے کوثر سورہ کوثر کو نازل کیا تو سارے عرب کی فصاحتیں اور بلاغتیں گنگ ہو گئی۔ ذرا سا بیدار ہو جائیے اور آپ کی آواز مجھ تک آ جانی چاہیے تاکہ میں یہی سے مجلس کا آغاز کر دوں۔ وہ خدا کہ جس نے مختصر سے سورے کو، یہ قرآن ناطق کا، قرآن صامت کا، خاموش قرآن کا ایک چھوٹا سا سورہ ہے جسے نازل کر دیا تو سارے بولنے والوں کی زبانیں گنگ ہو گئی، کوئی نہ بول سکا، تو وہ دنیا جو کوثر کا جواب نہ لا سکی وہ مصداق کوثر کا جواب کیا لائے گی؟ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔ میں ایک بار درخواست ہے بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجئے۔ دیکھیں ایک گزارش اور قبول فرما لیجئے، اگر آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ جائیے، سمٹ کے آ جائیے تو ذرا مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں آپ حضرات بھی ذرا سا اس طرف آ جائیں، ابھی تھوڑی سی جگہ خالی ہے، جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھنے کے حقدار ہیں، مگر جو پہلے آ گئے ہیں انہیں تو صف اول میں ہونا ہی چاہیے۔ تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیے، بھئی ذرا سا ادھر آ جائیے، یہ بالکل فاصلہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ دیکھیے میں مزاجن کچھ باتیں عرض کیا کرتا ہوں، پہلی بار آیا ہوں، ظاہر ہے کہ آپ میرے مزاج سے تو واقف نہیں ہیں، مگر میں آیا اس لیے ہوں کہ اپنے مزاج سے آپ کو واقف کرا دوں۔ ہمارا مزاج یہ، ہم سب کے سب بلا فصل کے ماننے والے ہیں، ہم بھی آپ بھی، تو جب ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہے کہ بلا فصل کے ماننے والوں کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فاصلہ اس لیے میں ختم کروا دیتا ہوں، اور جب سمٹ کے بیٹھتے ہیں تو ذرا مجلس کا ماحول بنتا ہے۔ اب آپ آمدہ ہو گئے، اما جو چھوٹے سے سورے کا وہ قرآن صامت جس کے چھوٹے سے سورے کا کوئی جواب نہ لا سکے، تو وہ مکمل قرآن ناطق کے اس عظیم سورے کا جواب کیا لائے گا جسے فاطمہ کہا جاتا ہے؟ کس کی مجال ہے، کس کی ہمت ہے جو فاطمہ کا جواب پیش کر سکے؟ لہذا اللہ نے کہا پیغمبر ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، ہم آپ کو کوثر، سورہ پڑھتے ہیں آپ، انا آتینا کل کوثر۔ دیکھیے کل کوثر تو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، عربی کا بھی قانون ہے، ہم ملا کے پڑھتے ہیں،
ورنہ اس کو جب ہم الگ کریں گے تو انا آتینا کا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا، توجہ، کیا عطا کیا؟ الکوثر، ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے گا، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ اب سمجھے کل میں نے کہا تھا یہ وہ کوثر نہیں ہے جسے ہم سمجھتے ہیں، جس کے ہم طالب ہیں، جس کے ہم مصداق ہیں، نہیں، یہ کوثر نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ الکوثر یہ الف لام سپرلیٹو ڈگری ہے، ہائے ہائے ہائے، کوثر کے پہلے الف لام اس لیے لگایا گیا کہ اسے تم عام کوثر نہ سمجھنا، وہ کوثر نہیں ہے اس سے مراد کہ جس کے تم مصداق ہو، نہیں، پیغمبر کو جو کوثر عطا کیا جا رہا ہے وہ الکوثر، یہ کوئی خاص کوثر ہے جسے پیغمبر تحفے کے طور پر حاصل کر رہے ہیں۔ اب اس الکوثر کو آپ سمجھیں، اللہ نے کب کہا الکوثر، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، کب کہا؟ اس وقت کہ جب لوگ پیغمبر پر ابتریت کے تیر چلا رہے تھے، مختون نسل ہونے کا تانا دے رہے تھے۔ اب یہ لفظیں بھی اس دور میں اتنی بھاری ہو گئی ہیں کہ اب ان کی وضاحت کی ضرورت پڑتی ہے۔ مقطوع النسل، اب یہ نئی نسل یہ لفظیں نہ سنتی نہ سمجھتی، مگر ضرورت ہے ان لفظوں کو دہراتے رہیے تاکہ ہم اپنی گزشتہ نسلوں کی پیروی کرتے ہوئے ان مجلسوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ توجہ ہے نا، مقطوع نسل، مقطوع یعنی قطع ہو جانے والی، منقطع ہو جانے والی، ختم ہو جانے والی، وہ نسل کہ جس کے بعد کوئی سلسلہ ہی نہیں بچا، ختم ہو گئی نسل، تو پیغمبر کو تانا دیا جاتا ہے مقطوع النسل ہونے کا، یعنی اب ان کی نسل ہے ہی نہیں، تو یہ جو دین اور اسلام کا پرچم لے کر بلند کر رہے ہیں اس کو اٹھانے والا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اسلام کی باتیں کون کرے گا؟ تو یہ اتنا بڑا تیر تھا جو قلب پیغمبر پر چبھ رہا تھا، لہذا پیغمبر دل ملول ہیں، تو اللہ نے پیغمبر کی تکلیف کو محسوس کر کے اس کا علاج کیسے کیا؟ اسی کوثر کے ذریعے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں، تھوڑا سا بیدار رہیے، آپ یاد رکھیے، میں ایک جملہ کہہ دوں، فاطمہ فقط پیغمبر کی بیٹی کا نام نہیں ہے، فاطمہ تکلیف پیغمبر کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دے با آواز بلند، پیغمبر کی تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ ہے فاطمہ، سمجھیے فاطمہ کو۔ اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ لوگ آپ کو مقطوع نسل ہونے کا تانا دے رہے ہیں، تو اس سے بچانے کے لیے ہم آپ کو کوثر دے رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اب پورا مجمع میرے ساتھ متوجہ ہے تو میں ایک جملہ عرض کر دوں، مجھے یہ بتائیے پیغمبر کو اللہ نے کوثر کب عطا کیا؟ اس کوثر سے مراد الکوثر ہے، وضاحت کر چکا ہوں میں۔ کب عطا کیا؟ اس وقت عطا کیا جب لوگ پیغمبر کو ابتریت کا طعنہ دے رہے تھے، اس وقت عطا کیا۔ اس سے بچنے کے لیے میرے نبی آپ گھبرائیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسل منقطع ہو گئی، تو ہم آپ کو نسل کثیر عطا کر رہے ہیں، نسل کثیر عطا کر رہے ہیں، آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ کب کہا؟ جب فاطمہ جیسا تحفہ پیغمبر کو عطا کیا، توجہ فرمایا آپ نے، فاطمہ جیسا ہدیہ اور تحفہ جب اللہ نے عطا کیا تو اب آدھی ہم آپ کو نسل کثیر دے رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے عزیزو، کیا نسل پیغمبر میں
آنے والی یہ پہلی اولاد تھی؟ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کیا اس کے قبل پیغمبر کو کوئی اولاد نہیں ملی تھی؟ پیغمبر صاحب اولاد ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ دیکھیے، اگر بات آپ تک پہنچے گی تو آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. سب سنتے رہتے ہیں فاطمہ سے نسل پیغمبر چلی، فاطمہ کو پیغمبر کو تانا ملا ابتریت کا، اللہ نے فاطمہ جیسا تحفہ دیا، اس سے پیغمبر کی نسل چلی، اور اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. تو کیا اس کے پہلے پیغمبر کو اولاد نہیں ملی تھی؟ میرے بچوں، سرکار ختمی مرتبت کا ایک لقب ابو القاسم ہے کہ نہیں؟ ذرا سا بولیے، آواز آنی چاہیے آپ کی. ہم کیا کہتے ہیں ہر وقت درود شریف میں؟ ابو القاسم محمد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ ابو القاسم کا مطلب سمجھے، قاسم کے بابا. اب یہ قاسم ان کی اولاد تھے کہ نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. جب قاسم ملے تو اللہ نے نہیں کہا ہم یہ قاسم نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ کو کوثر دے رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، توجہ فرمائیے. اچھا، اس کے بعد پیغمبر کا بیٹا ابراہیم پیغمبر کو ملا کہ نہیں ملا؟ وہ تاریخ آپ نے سنی ہوگی. سرکار ختمی مرتبہ تشریف فرمائیں، پیغمبر کے ایک زانو پر ان کا صلبی بیٹا ابراہیم بیٹھا ہوا ہے، اور ایک زانو پر ان کی آنکھوں کا تارا فاطمہ کا چشم و چراغ حسین بیٹھا ہوا ہے. دو بچے بیٹھے ہیں پیغمبر کے زانو پر. ایک مرتبہ جبریل آئے، پیغمبر دونوں کو پیار کر رہے ہیں، ایک صلبی بیٹا، ایک بیٹی کا بیٹا، پیغمبر دونوں سے پیار کر رہے ہیں. ایک مرتبہ جبریل آئے اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ، اللہ نے کہلوایا ہے کہ اس میں سے ایک بیٹے کو راہ خدا میں فدیہ کر دیجئے. توجہ، یہ تاریخ ہے پوری. ایک بیٹے کو راہ خدا میں قربان کر دیجئے. آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، یہاں صاحبان اولاد تشریف فرما ہے، ہمارے پاس ایک بیٹا ہمارا اور ایک ہمارے گھر کا چشم و چراغ. دو بیٹے اگر ہمارے پاس ہو اور ہمارا کوئی دوست مطالبہ کر لے کہ اس میں سے کسی ایک کو ہمارے حوالے کر دیجئے، تو ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے اور اپنے قلب کی شفقتوں کا جائزہ لے کر مجھے جواب دیجئے، میں کسے دوں گا؟ میرا بہت قریبی دوست صحیح، مجھ سے زیادہ دولت مند و ثروت مند و صاحب حیثیت، وہ اسے بہت زیادہ لاڈ پیار کرے گا، بہت پروان چڑھائے گا، بڑے عیش و آرام کے ساتھ رکھے گا. سب کچھ جاننے کے باوجود میں اپنی اولاد کو نہیں دوں گا. میں جو میرے خاندان کا دوسرا بیٹا ہے میں اسے دے دوں گا، مگر اپنی اولاد کو، اپنے خون کو نہیں دوں گا. مگر یہیں پر قلب رسالت کا امتحان ہے. اللہ کہہ رہا ہے ایک کو دے دو. تو اب پیغمبر کی شفقتوں کا تقاضا تو یہی تھا کہ اپنے بیٹے ابراہیم کو بچا لیتے، حسین کو عطا کر دیتے. اور پیغمبر کو معلوم بھی ہے کہ یہ حسین آنے والے وقت میں فدیہ راہ خدا ہونے والا ہے. ہائے ہائے ہائے، تو آج ہی دے دینا چاہیے، مگر پیغمبر نے نہیں دیا حسین کو. حسین کو بچا لیا، ابراہیم کو دے دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے پاس فاطمہ کے پہلے اولاد موجود ہے، اور وہ بھی بیٹے جیسی نعمت.
مگر اللہ نے پیغمبر کو بیٹوں پر بیٹا عطا کرنے کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو مصداق کوثر بنا دیا. ہائے ہائے توجہ, نہیں کہا کسی نے. مگر بیٹوں کے بعد جب بیٹی کو عطا کیا تو اب اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اور فرما رہے ہیں آپ, اے میرے حبیب میرے پیغمبر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. پیغمبر اب مطمئن ہیں. یا نبی اللہ پوچھ لیجئے کہ پروردگار اس کے پہلے تو نے بیٹے بھی تو دیے تھے, لے لیا. بھائی اس کی چیز تھی, اس نے دیا تھا, اس نے جب چاہا لے لیا. اور پیغمبر راضی برضا ہیں, خاموش ہے. مگر بیٹی دینے کے بعد اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کیا؟ اور پیغمبر مطمئن بھی ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اس کے پہلے آپ نے بیٹے بھی تو دیے تھے. اے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, اس کے پہلے بیٹے بھی تو دیے تھے, لے لیا. اب بیٹی دے کے کہہ رہے ہیں نسل کثیر عطا کیا. مصلحت کیا ہے؟ پیغمبر خاموش ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کو پیغمبر بتانا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے لیے بیٹیاں زحمت ہو تو ہو, مگر نگاہ رحمت للعالمین میں فاطمہ رحمت بن کے آئی ہے. یہ اتنی خاموشی سے واہ واہ, میں نے محنت زیادہ کی ہے تو تھوڑی سی تو آپ اپنی محنت بڑھا دیجئے. بھائی اور پیچھے جب نوجوان بیٹھے ہوئے, میں جملہ دوں, یاد رکھیے فاطمہ کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ, ساری کائنات جس کا احترام کرتی ہے اسے رسول کہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں آپ کیسے خاموش رہتے ہیں اور پورے مجمع کی سماعت کا امتحان ہے. جملہ سنیے, ساری کائنات جس کا احترام کرتی ہے اسے رسول کہتے ہیں, اور خود رسول جس کا احترام کرتے ہیں اسے بطول کہا جاتا ہے. تو جو ہے ایک بآواز بلند صلوات ارشاد فرما دیجئے. جو فاطمہ پیغمبر کے لیے رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت ہو, اس کی عظمتوں کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے جب فاطمہ کو عطا کیا تو آبادی میرے حبیب اب نہ گھبرائیے آپ, ہم آپ کو نسل کثیر دے رہے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, یہ بتائیے, اس کے بعد اللہ نے ایک فقرہ اور کہا نا, اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے نبی, میرے رسول, میرے پیغمبر, جو لوگ آپ کو ابتر کہا کرتے تھے ہم نے ان سب کو ابتر کر دیا. اب پیغمبر کے اطمینان کا مقصد سمجھے, وہ خالق کائنات جو پیغمبر سے خود ہی وعدہ کر رہا ہو کہ صرف یہی نہیں کہ آپ کو نسل کثیر دیا, بلکہ یہ بھی اعلان کر دیا ہم نے آپ کے دشمنوں کو ابتر کر دیا. اب پیغمبر مطمئن کیسے نہ رہے؟ شاید پیغمبر کی نگاہ دیکھ رہی تھی آنے والے وقت میں نہ مرحب کی نسل ہوگی, نہ انتر کی نسل ہوگی, نہ حارث کی نسل ہوگی, نہ اتبا کی نسل ہوگی, نہ اتیبہ کی نسل ہوگی, نہ شیبہ کی نسل ہوگی, مگر میری بیٹی فاطمہ کی نسل چلے گی. تو جب تک کائنات رہے گی میری بیٹی کی نسل قائم رہے گی. امام زمانہ فرجہ الشریف بلندر اور فرما رہے ہیں آپ, یہ کبھی کبھی دل چاہتا ہے
شہزادی کی عظمت جب ملحوظ نظر ہو اور شہزادی کے فضائل کے گوشے کھل رہے ہو تو طبیعت بشاش ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت کا احساس ہونے لگتا ہے. فاطمہ کا احترام پیغمبر یعنی ساری کائنات جس کا احترام کر رہی ہے وہ اپنی بیٹی کا احترام کر رہا ہے. اب تو سمجھو فاطمہ کیا ہے. اچھا فقط احترام ہی نہیں، ہر جہت سے احترام. آپ نے سنا ہوگا یقیناً، مجھ سے قبل علماء کرام سے اور اس کے قبل خمسہ ہو چکا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا کیا سن چکے، مگر میں اپنے اعتبار سے جو باتیں میرے ذہن میں آئیں گی وہ میں عرض کر دوں گا. اور ظاہر ہے یہی تو فضیلت اہل بیت کا معجزہ ہے. نہیں ہے بڑی خاموشی سے آپ نے کہہ دیا بے شک بے شک. نہیں بے شک نہیں، اس معجزے کو آپ سمجھیں. روزانہ آپ نماز میں سورہ حمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو روز سورہ حمد پڑھتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سوچا اب میں اتنے دن ہو گیا پڑھتے پڑھتے کب تک پڑھتے رہیں گے؟ اور اگر آپ بدل دیجئے نماز ہوگی مکمل؟ نہیں ہوگی. تو بس جس طریقے سے نماز میں سورہ حمد کا بار بار پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی فضائل آل محمد میں فضیلت زہرا کا تذکرہ بار بار کرنا ضروری ہے. فضائل اگر دہرائے جا رہے ہوں تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے قرآن کے سورے ویسے ہی فضیلت اہل بیت اور فضیلت زہرا. پیغمبر احترام کرتے تھے. احترام کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اگر باپ بیٹھا ہوا ہے، اولاد سامنے آ جائے اس کو قریب بلائے گا. بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھے بیٹھے، لیٹا ہے تو لیٹے لیٹے اس کو قریب بلائے گا، سینے سے لگائے گا، گلے سے لگائے گا، پیار کرے گا، بوسہ دے گا. یہ بھی تو احترام ہے. مگر تاریخ نے جب منظر پیش کیا، تاریخ کہتی ہے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کا احترام کچھ یوں کیا کہ پیغمبر بیٹھے رہتے تھے اور جیسے ہی فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھتے تھے پیغمبر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. غور فرمایا آپ نے. اب میں فضیلت کا ایک گوشہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں تحفے کے طور پر، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہنوں تک یہ باتیں پہنچیں گی. سنیے، پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی جگہ بڑے احترام کے ساتھ فاطمہ کے بازوؤں کو تھام کے بٹھا دیتے تھے. یہ پیغمبر فاطمہ کو اپنی جگہ بٹھا نہیں رہے ہیں بلکہ آنے والے مسلمانوں کی بند آنکھوں کو کھول رہے ہیں. یاد رکھنا فاطمہ کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، فاطمہ قپارہ قلب رسالت ہے. لہذا رسول کی جگہ ہر ایرا غیرہ کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتا. وہی بیٹھے گا جس کا براہ راست رشتہ رسول سے ہوگا. کھڑے ہو جاتے تھے، فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے. تاریخ نے ایک منظر پیش کیا. تاریخ کہتی ہے کہ اکثر کھڑے ہوتے تھے اور کبھی کبھی پیغمبر اپنی بیٹی فاطمہ کو بڑھ کر بوسہ دینے لگتے تھے، چومتے تھے، پیار کرتے تھے. اچھا پیغمبر جہاں ہیں وہاں اکیلے تو نہیں ہیں، گھر ہے تو گھر والیاں بھی تو ہیں نا گھر والیاں، اور ان کی گھر والیاں بھی ہیں، اور جو باہر سے گھر والی بن کے آئی ہیں. پہنچ گیا. اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. مجلس سنتے سنتے اتنا تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے کہ وہ مولا کے عزادار اور مولا کے چاہنے والے اشاروں اور کنائے کی باتوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں. وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، یاد رکھیے لعنت کے لیے کسی کے نام لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جو لعنت کا مستحق ہے لعنت خود بخود اس تک.
ہمیں اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو لعنت بھیج دیں، لعنت خود اسے تلاش کرتے ہوئے پہنچ جائے گی۔ لہذا ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ اب پیغمبر گھر میں ہیں تو گھر والیاں بھی ہیں۔ پیغمبر اٹھے، فاطمہ کو چوما، بوسہ دیا، کبھی جبین چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں پیغمبر۔ اب یہ جو گھر میں تھی ان سے نہ رہا گیا، اب انہوں نے دیکھا اور پریشان ہو گئی، اور پریشان ہو کے کہتی ہے یا نبی اللہ، میری سمجھ میں بات نہیں آتی، اور فاطمہ آتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ اسے چومنے لگتے ہیں، پیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ پیار کیوں کرتے ہیں آپ؟ چومتے کیوں ہیں فاطمہ کو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے پہلے پیغمبر کی ساری مصلحتیں سمجھ میں آ چکی ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پیغمبر نے جب جملہ کہا، حضور آواز دیتے ہیں سنو، جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے، ہائے ہائے ہائے، توجہ توجہ، پوری بیداری چاہیے میرے نوجوانوں، میرے ساتھ آنا۔ جب مجھے جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو میں فاطمہ کو بوسہ دینے لگتا ہوں، میں فاطمہ کو چومتا ہوں، فاطمہ کو پیار کرتا ہوں۔ جیسے ہی پیغمبر نے کہا تو فوراً پلٹ کے انہوں نے منہ بنا کے کہا، کہتے اچھا کیا فاطمہ کے بدن سے، اجزائے بدن سے جنت کے پھلوں کی بو آتی ہے؟ میرے مولا کے چاہنے والوں، پلٹ کر سرکار نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر جواب دے دیا، کہتے سنو، فقط فاطمہ ہی نہیں بلکہ فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی بو آتی ہے۔ ذرا صلوات تو پڑھ دیجئے پر محمد و آل محمد۔ جو ہے آبادی فقط فاطمہ ہی کے بدن سے نہیں بلکہ فاطمہ کے بچوں کے اجزائے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی بو آتی ہے۔ سنا، اچھا بچوں کے بدن سے بھی؟ کہا ہاں بالکل صحیح ٹائم پہ یہ کیمرہ گھوم رہا ہے، اب ہمیں حسینیوں کے چہرے کا ری ایکشن بھی دیکھنا ہے۔ بالکل ٹھیک، کہا کیا بچوں کے بدن سے بھی؟ کہا ہاں، جیسے ہی کہا تو گھر کی بات فوراً اپنے گھر لے گئی۔ توجہ، اپنے گھر لے گئی۔ آج ہم نے پیغمبر کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو چوم رہے تھے، ہم نے پوچھا کیوں چوم رہے ہیں؟ کہا جب ہمیں جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو ہم فاطمہ کو بوسہ دیتے ہیں، چوم لیتے ہیں۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ کہا اس کے بعد ہم نے پوچھا کیوں چوم رہے ہیں؟ جہاں فاطمہ کے بدن سے جنت کے پھلوں کی بو آتی ہے تو پیغمبر فرماتے ہیں فقط فاطمہ ہی کے بدن سے نہیں بلکہ ان کے بچوں کے بدن سے بھی چونک گئے۔ اچھا، توجہ، اچھا، بس تاک میں لگ گئے، یہیں سے تاک میں لگ گئے۔ اب تاریخ نے بتلایا فوراً اسی دن شام کو یا اگلے دن گھر کے باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے، وہیں چھوٹا شہزادہ موجود تھا۔ اب آئے اور آنے کے بعد ایک درخت کے سائے میں چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ پہنچ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں، یہ میں دوسرے کی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، توجہ ہے نا۔ اب یہ آ کے کھڑے ہو گئے اور جیسے ہی چھوٹا شہزادہ اس درخت کے قریب آیا فوراً یہ قریب گئے اور اٹھایا، اور اٹھا کر کے کبھی منہ چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، اور جب خوب چوم چاٹ چکے اٹھا کے رکھ دیا۔ وہیں پر حذیفہ یمانی کھڑے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا، پلٹ کے آئے اور جلدی سے رنگے ہاتھوں آ کے پکڑا۔ توجہ، کیا کر رہے تھے؟ نہیں کچھ نہیں کر رہے تھے۔ کہا نہیں، کر تو رہے تھے، ہم نے دیکھ لیا، مگر ہم چاہتے تم بتاؤ کہ کیا کر رہے تھے۔ وہ فوراً کہتے ہیں اصل میں وہ ہمیں ہماری بیٹی نے بتایا ہے
کہ پیغمبر فاطمہ کو چوم رہے تھے. بیٹی نے پوچھا کیوں چوم رہے ہیں؟ تو کہا جب جنت کے پھلوں کی خوشبو سونگھنے کا دل چاہتا ہے تو ہم فاطمہ کے اعضائے بدن کا بوسہ لیتے ہیں. اس نے پوچھا کیا جنت کے پھل کی خوشبو آتی ہے؟ تو آواز دی فقط فاطمہ ہی کے بدن سے نہیں، فاطمہ کے بچوں کے بدن سے بھی جنت کے پھلوں کی خوشبو آتی ہے. لہذا ہم اٹھا کے چوم رہے تھے کہ دیکھے واقعی آتی ہے کہ نہیں. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں تمہارے لیے یہ روایت پڑھ رہا ہوں. دیکھیں چوم رہے تھے آتی ہے کہ نہیں. حذیفہ یمانی نے پوچھا تو کیا ہوا؟ خوشبو ملی؟ نہیں، کچھ نہیں ملی، کچھ نہیں ملی. فوراً ایک جملہ حذیفہ یمانی کہتے ہیں سنو بات صرف اتنی سی ہے کہ تم تک روایت تو صحیح آئی ہے مگر پوری نہیں آئی ہے. پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا مگر خوشبو ملے گی اس کو جو متقی ہوگا. صلوات پڑھ دے پر محمد والے. ملے گی اس کو جو متقی ہوگا. جیسے ہی سنا فوراً خاموش. اچھا یہ بھی کہا تھا سرکار نے. اب یہ روایت تو مکمل ہو گئی، مجھے اس کا انالیسس کر لینے دیجئے 2 جملوں میں. ایک بات بتائیے، یہ کیوں چوم رہے تھے حسین کو؟ کیا حسین سے محبت کی بنیاد پر؟ عشق تھا حسین سے، چاہت تھی، لگن تھا، کیا تھا؟ کیوں چوم رہے تھے؟ عظمت کے پیش نظر؟ کہ نہیں. پھر کہا جنت کی بو کی لالچ میں، جنت کی خوشبو کی تمنا میں، لالچ میں. تو میں ایک جملہ کہہ دوں، اما جنت کی لالچ ہی کی تمنا اور آرزو میں صحیح، مگر ایک بار حسین کو چوم تو لیا. یہ تو احساس ہو گیا کہ کم سے کم حسین تعظیم کے قابل ہے. عظمتوں کو سمجھا تو صحیح. اٹھا کے چوم رہے تھے مگر خود اظہار کر دیا خوشبو نہیں ملی، خوشبو نہیں ملی. میں اس پوری تاریخ کے پس منظر میں عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتاؤ جسے خود اپنی زندگی میں جنت کے پھلوں کی خوشبو نہ میسر ہو، وہ اپنی امت کو جنت کا باغ کیسے دلوائے گا؟ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. آپ نے غور فرمایا حضور احترام رسالت کر رہے ہیں، فاطمہ کا احترام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے ہیں کہ فاطمہ اللہ کا عطا کیا ہوا وہ تحفہ ہے جس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی. اسی لیے سرکار نے فاطمہ کی تعظیم کی بنیاد پر، دیکھ عظمت کے اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، تعظیم کی بنیاد پر اپنی اس بیٹی کو باپ نے امو ابیہا کا لقب دے دیا. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں فاطمہ تو امو ابیہا، سنتے ہیں فاطمہ تو امو ابیہا. ام کہتے ہیں ماں کو، ابی کہتے ہیں باپ کو. ہاں نسبت ہے پیغمبر کی طرف اپنے باپ کی ماں. دنیا میں یہ اکلوتی بیٹی ہے جسے باپ اپنی ماں کا درجہ دے رہا ہے. اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے شہزادی کی؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ مگر کبھی کبھی یہ سوچنا پڑتا ہے کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ اگر نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ پیغمبر خلاف فطرت تو کوئی عمل انجام دیں گے نہیں. تو پھر کیا وجہ تھی کہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو اپنی ماں کا لقب دیا؟ اپنے باپ کی ماں ہے. عزیزو خدا سلامت رکھے سب بچوں کے سروں پر ان کی ماؤں کا سایہ برقرار رہے. بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے ماں، کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی پہچان نہیں سکتا. میں انشاءاللہ
ماں کی عظمت و فضیلت کے حوالے سے عرض کروں گا کسی دن، مگر ابھی میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا وجہ ہے جو پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا؟ بہت دنوں سے آپ سن رہے ہیں یہ لقب پیغمبر نے دیا، مگر ظاہر ہے کہ پیغمبر کا کوئی عمل بے سبب تو نہیں ہوگا، تو کیوں کہا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے۔ عزیزو، پہلے ماؤں کا کردار اولاد کے تئیں کیا ہوتا ہے ہم اس کو سمجھ لیں۔ ایک ماں ایک بچے کے لیے شفقتیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ جتنی محبت ماں کرتی ہے اولاد سے کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور پھر جتنی زیادہ اولاد عارف ہوگی اتنا ہی زیادہ اپنی ماں کی عظمتوں کو سمجھے گی اور پہچانے گی۔ جتنی عارف ہوگی اولاد، صاحب معرفت ہوگی، اتنا زیادہ پہچانے گی۔ فاطمہ جیسی بیٹی کو ماں کا درجہ پیغمبر نے دیا، کیوں دیا؟ ماں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد اپنے گھر سے کہیں باہر جا رہی ہو تو ہم نے دیکھا ہے ماں کا دستور یہی ہوتا ہے کہ ماں اس کے جانے کی تیاری کرتی ہے، رخت سفر باندھتی ہے، سامان سفر مہیا کرتی ہے، آراستہ کرتی ہے، اور جب اولاد باہر جاتی ہے تو یہ ماں دروازے تک اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے، اسے رخصت کرتی ہے، اور جب اولاد چلی جاتی ہے تو جب تک اولاد باہر رہتی ہے ماں گھر کے اندر اس اولاد کی خیریت سے واپسی کی دعا کرتی رہتی ہے۔ یہی کردار تو ہے ماں کا۔ لہذا اولاد ماں اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، اور اس کے بعد جب یہ اولاد گھر واپس آنے لگتی ہے اور ماں کو احساس ہو جائے کہ اولاد آ رہی ہے واپس اپنے گھر، اور ماں کو پتہ چل جائے، وقت کا احساس ہو جائے، تو وہ ماں دوڑ کر دروازے پر آ کر دروازہ کھول کے آنے والی اولاد کا بڑی شدت سے انتظار کرتی ہے۔ اور اب جب بچہ آ جاتا ہے، اولاد جب آ جاتی ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں بڑھ کر اولاد کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، اپنے گلے سے لگاتی ہے، اور فوراً بٹھا کر اسے پانی پلائے گی، اسے ٹھنڈا کرے گی، اور فوراً راستے کی مسافتوں کے بارے میں سوال کرے گی، کیا گزری، کیا ہوا، کیسا رہا سفر۔ اور کہیں ایسے عالم میں اس نے دیکھ لیا کہ میرے اولاد کے جسم پر اور بدن پر تھکن کے آثار نمودار ہے، تو فوراً ماں بیٹھ کر دست شفقت پھیرتی ہے تاکہ اولاد کی تھکن گھر میں آتے ہی دور ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے ایک ماں کا کردار ایک اولاد کے تئیں۔ اب آپ سنیں پیغمبر نے کیوں کہا فاطمہ تو ام ابیہا؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے میرے پیغمبر جب بھی جنگوں کے لیے گھر سے جاتے تھے تو فاطمہ فوراً پیغمبر کے جانے کے اسباب فراہم کرتی تھی۔ بابا یہ آپ کی رضا، بابا یہ آپ کی ابا، بابا یہ آپ کا پٹکا، بابا یہ آپ کا ماما، اور فاطمہ کھڑی رہتی تھی۔ پیغمبر جب آراستہ ہو کر نکلتے تھے تو تاریخ بتاتی ہے فاطمہ پیغمبر کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آتے تھے۔ فاطمہ آتی تھی دروازے تک، اور جب پیغمبر گھر سے باہر چلے جاتے تھے کچھ دیر تک دروازے پہ کھڑے ہو کر پیغمبر کی خیریت سے واپسی کی دعا کرتی رہتی تھی۔ سنیے میں تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور جب پیغمبر اپنے گھر واپس آ جاتے تھے تو اب روایت کہتی ہے جب تک نہیں آتے تھے اس وقت تک فاطمہ اپنے مصلے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو بارگاہ رب العزت میں بڑھا کر بلند کر کے دعائیں کرتی تھی، میرے پروردگار تو رحیم و کریم ہے، میرا بابا خیریت کے ساتھ اپنے گھر واپس آ جائے۔ یہ دعا کرتی رہتی تھی فاطمہ۔ اور اس کے بعد جب فاطمہ دیکھتی تھی کہ میرے بابا کے آنے کا وقت ہو گیا ارباب عزا، تو فاطمہ فوراً دروازے پہ آ جاتی تھی، دروازے پہ کھڑی رہتی تھی،
جیسے ہی بابا کو آتا ہوا دیکھتی تھی فاطمہ فوراً مسکرا دیتی تھی. فطرت کا تقاضا ہے. باپ کتنا ہی تھکا کیوں نہ ہو، لیکن اگر بیٹی نے بڑھ کر باپ کا استقبال مسکرا کے کر لیا تو پھر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے. اور پھر فاطمہ جیسی بیٹی پیغمبر جیسے باپ کا استقبال مسکرا کے کرے. اور جب پیغمبر قریب آتے تھے تو اب تاریخ بتاتی ہے کہ فاطمہ دیکھتی تھی میرا بابا آیا ہے مگر زخموں سے چور چور ہے. یہ روایت ہے، یہ تاریخ ہے پوری جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فاطمہ دیکھتی تھی بابا زخموں سے چور چور. آپ کو پتا ہے اگر کسی کے بدن پر ایک زخم آ جائے اس زخم کو دیکھنا گوارا نہیں ہوتا، مگر جب پیغمبر آتے تھے تو سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چور چور ہوتے تھے. یہ زخم پیغمبر کے بدن پہ کیوں آتے تھے؟ پیغمبر جب اسلام کی تبلیغ کرتے مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے تو دشمنان اسلام پیغمبر پر پتھر بازی کرتے تھے اور اتنے پتھراؤ ہوتے تھے پیغمبر کے جسم نازنی پر کہ جسم زخموں سے چور چور ہو جاتا تھا. سنیں گے جملہ؟ اس کے بعد جب پیغمبر آتے تھے تو فاطمہ جیسی بیٹی پیغمبر کے بازوؤں کو تھام کر لاتی تھی، مسند پہ بیٹھاتی تھی اور بیٹھانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے پیغمبر کے موزے کو فاطمہ جدا کرتی تھی اور اس کے بعد ایک برتن میں پانی لیتی تھی اور ایک کپڑا لیتی تھی، لے کر بیٹھ جاتی تھی اور آہستہ آہستہ بدن پر جتنے زخم نظر آتے تھے فاطمہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کے ان زخموں کو صاف کیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ کردار فاطمہ ملاحظہ فرمائیے. یہ مجالس اسی کے لیے ہے کہ ہم عظمت زہرا کو سمجھیں. فاطمہ بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کو زخموں کو صاف کرتی تھی. رونے والوں، ابھی تو میں نے مصائب پڑھا نہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیٹی ہے بیٹی، اگر کوئی باپ کے جسم پر ایک زخم کو دیکھ لے برداشت نہیں کر سکتا. فاطمہ کیسی بیٹی ہے، سر سے پیر تک پیغمبر زخموں سے چور چور ہے، اپنے ہاتھوں سے زخموں کو صاف کر رہی ہے. روایت کا اگلا جملہ سنو، بی بی کے چاہنے والوں، تاریخ کہتی ہے مگر صاف کرتے کرتے کچھ زخم پیغمبر کے بدن پر اتنے گہرے ہوتے تھے کہ فاطمہ صاف نہیں کر پاتی تھی تو آواز دیتی تھی اے علی قریب آئیے، میرے بابا کا یہ زخم اتنا گہرا ہے. میں اتنے گہرے زخم کو صاف نہیں کر سکتی، یا علی میری مدد کیجئے. اور پھر علی جیسا بہادر آتا تھا اور پھر ان زخموں کو صاف کرتا تھا. اب سمجھے آپ، جب پیغمبر کے زخموں کو آرام مل جاتا تھا تب پیغمبر بیٹی کی ان شفقتوں کو دیکھ کر برجستہ کہتا تھا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ میری بیٹی نہیں ہے بلکہ اپنے باپ کی ماں ہے. اس لیے کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو آج یہ عمل میری ماں انجام دیتی، مگر میری ماں نہیں ہے، مجھے کم سنی میں یتیمی کا داغ دے گئی. اب میری بیٹی نے میرے ساتھ وہ شفقتیں کی ہیں کہ جو ایک ماں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہے. اس لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد و آل محمد کے. ارباب عزا، میں نے ابھی مصائب نہیں پڑھا مگر حق گریہ ادا ہو گیا. رو لیے آپ. سوچیں وہ فاطمہ جو پیغمبر کے لیے
اتنی شفیق ہو، اتنی شفیق ہو، پیغمبر کیسے گوارا کرے کہ ہماری اس بیٹی کے اوپر ہمارے جانے کے بعد کوئی ظلم کرے؟ لہذا پیغمبر نے شاید اسی کا سد باب کرنے کے لیے کہا تھا، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی۔ سنو میرے کلمہ گویو، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی۔ رونے والوں اب آپ سمجھیں گے، سوچئے جس بیٹی کے ساتھ پیغمبر کی یہ شفقتیں رہی ہوں کہ وہ کہہ رہا ہوں فاطمہ کو اذیت نہ دینا، اگر فاطمہ کو اذیت دی گویا مجھے اذیت دی، وہی پیغمبر جب اس دنیا سے چلا جائے تو پھر فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑ جائے، صبت علی مصائب اللہ واللہ، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے، جزاکم اللہ۔ بس ایک روایت مختصر سی، مجلس تمام کر دوں گا، حق گریہ ادا ہو گیا ارباب اعضاء، رو چکے آپ، مگر سنیے تاریخ کہتی ہے پیغمبر کا ایک مؤذن تھا جسے بلال کہتے تھے، سب جانتے ہیں بلال پیغمبر کے مؤذن تھے اور پیغمبر کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ کتنا عزیز رکھتے تھے؟ اتنا عزیز رکھتے تھے کہ پیغمبر نے ہمیشہ گلدستہ اذان پر بلال کو بھیجا۔ وہ بلال جن کی زبان میں لکنت تھی، لوگوں نے آ کے بارہا پیغمبر سے کہا یا نبی کریم آپ مؤذن بدل دیجئے، بلال کی سین شین درست نہیں ہے، بلال سے اذان کیوں دلواتے ہیں؟ پیغمبر نے آواز دی، سنو بلال کے خلوص دل سے نکلنے والی سین مجھے تمہاری شین سے زیادہ عزیز ہے۔ پیغمبر اتنا بلال کو چاہتے تھے، بلال کے دل میں قلب پیغمبر کی محبت کتنی رہی ہوگی۔ روایت کہتی ہے، بس یہی مصائب ہے، روایت کہتی ہے پیغمبر کی انتقال کے بعد، وصال کے بعد جناب بلال نے مدینہ چھوڑ دیا۔ رونے والوں یہ جملہ مصائب کا ہے، بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے بلال چلے گئے، مدینہ کا رخ نہیں کیا۔ فاطمہ مدینے میں ہے، رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، مرثیہ پڑھ رہی ہیں، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پر پڑی، دن پہ پڑھتے تو مثل شب تاریک ہو جاتے۔ فاطمہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، بلال نے مدینے کو چھوڑ دیا، فاطمہ ابھی بھی مدینے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگا رہے ہیں فاطمہ کی مظلومیت کا، فاطمہ ابھی بھی مدینے میں ہے اور فاطمہ مدینے میں بیٹھ کر اپنے بابا کا مرثیہ پڑھ رہی ہیں، اپنے بابا کا ماتم کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہے۔ فاطمہ نے مدینہ نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں میں ایک دھوم مچی، جیسے ہی ہم ہمیں کی آواز فاطمہ کے کانوں تک پہنچی، فاطمہ نے فوراً سنا، فاطمہ نے آواز دی، فضا ذرا جاؤ دروازے پر دیکھو یہ شور کیسا ہے، یہ آوازیں کیسی آ رہی ہیں۔ فضا آئی باہر، اب جو فضا نے منظر دیکھا تو پلٹ کے جا کے کہتی ہے شہزادی آپ کے بابا کا مؤذن بلال مدینے میں آیا۔ اے رونے والوں بس مجلس تمام ہو گئی، جتنا رونا ہوگا رو لیجئے گا۔ خدا سلامت رکھے فاطمہ کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کو۔ جملہ سنیے، ایک مرتبہ بلال واپس آئے ہیں، فضا نے کہا شہزادی بلال آ گئے، جیسا ہی سنا آواز دے دی شہزادی فضا دروازے پر جاؤ اور بلال سے کہو تمہیں رسول کی بیٹی بلا رہی ہے۔ بلال نے سنا، ایک مرتبہ بلال آئے در زہرا پر، آ کے آواز دی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اتنا سننا تھا، فاطمہ کہتی ہے بلال تم پر بھی سلام۔ یہ بتاؤ بلال میرے پاپا نے تو مجھے چھوڑا تھا، تم نے بھی چھوڑ دیا۔ بلال کہتے ہیں شہزادی ارے پیغمبر کے بعد اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، آپ سو
سوچے جب ایک صحابی بلال کو یہ احساس ہو کہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے تو فاطمہ کو کتنا احساس ہوگا، فاطمہ کو کتنا احساس ہوگا کہ پیغمبر کے بعد یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ رونے والوں سنو، بس آخری 2 جملے، مجلس مکمل ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے بلال اچھا ہوا آگے، بلال اچھا ہوا آگے، اے بلال مدت ہو گئی ہم نے تمہاری اذان نہیں سنی ہے بلال، ہمیں نانا کے زمانے کی اذان سننا، ہم نے بابا کے زمانے کی اذان سننا ہے بلال۔ اتنا سننا تھا، شہزادی نے حکم دیا، اب بلال گلدستہ اذان پہ گئے۔ راوی کہتا ہے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، شہزادی ادھر اپنے حجرے میں ہے، اپنے کمرے میں ہے، اپنے گھر میں ہے، ادھر شہزادی نے کلمہ دہرایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب روایت کہتی ہے شہزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اب جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، شہزادی کے گریے کی آواز اور بلند ہو گئی، بابا کا زمانہ یاد آیا۔ اب جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ، بس مجلس تمام ہو گئی۔ جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے جیسے ہی بابا کا نام بلال کی آواز میں سنا، فاطمہ غش کھا کے وہی مصلی پر گر گئی۔ ارے فضہ دوڑ کے آئی، اے بلال بس کرو، رسول کی بیٹی کو غش آ گیا۔ ارے میرا دل چاہتا ہے اے شہزادی آپ مدینے میں ہیں، بلال کی آواز سن کر آپ کو غش آ گیا۔ ارے ایک مؤذن ہمیں کربلا میں نظر آ رہا ہے، 18 برس کا کڑیل جوان علی اکبر گلدستہ اذان پہ ہے۔ جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، مدینے میں ارے غریب بہن غش کھا کے گر گئی۔ ارے میرا اکبر آ گیا، میرا بھیا آ گیا۔ مدت کے بعد صغرا نے علی اکبر کا لہجہ سنا، واہ غربتا واہ مصیبتا واہ مظلومہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ رضاً بقضائه وتسلیما لامرہ، الہی 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 بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنوہا۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمارے ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے کو رومال مقدس زہرا میں جگہ عنایت فرما دے۔ پروردگار ہمارے لیے وسیلہ نجات کچھ نہیں ہے، ہمیں صرف اپنی نجس آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے چند قطروں کا سہارا ہے۔ معبود ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار دے دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس فرش مجلس پر بیٹھنے والے جتنے عزادار ہیں ان سب کی حاجت شرعی کو فرش مجلس سے اٹھتے ہی پوری فرما دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، دنیا پر آشوب میں شیعت کا تحفظ فرما، بالخصوص ہمارے ملک کے جو حالات ہو رہے ہیں معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس مجلس عزا کا واسطہ اور اس مظلومی زہرا کا واسطہ، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما، تمام عالم اسلام کو صبر اور سکون عنایت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی مریضان جہان ہیں ان سب کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار وہ حضرات جو کل تک فرش مجلس کی زینت بنا کرتے تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، معبود اس فرش مجلس کا واسطہ ان سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بحل فرما دے۔ روز حشر ان سب کے حساب و کتاب کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار فرما۔ معبود انہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا،
منتقم خون حسین اور منتقم خون زہرا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ التماس ہے وہ حضرات جو آج ہمارے درمیان نہیں رہے، ان سب کی ترویح عالیہ کے لیے سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔